تو اب ہم سب کلاس یو سسٹوڈا جو کہ ٹرو سسٹوڈز ہیں، ان کے اندر جو باڈی وال ہے اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو باڈی وال ہے وہ ٹیگمنٹس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. تو جیسا کہ ہم نے ٹریماٹوڈز میں کہا تھا کہ جو ایپیڈرمس دراصل ہوتی ہے، جو باہر والی جو ایکسپوز ٹو انوائرمنٹ جو لیئر ہوتی ہے اسے ایپیڈرمس کہتے ہیں، اور وہ جو ایپیڈرمس ہے وہ ٹیگمنٹس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. اور کہتا ہے کہ کیونکہ ان آرگنزم کے اندر ڈائجسٹو سسٹم موجود نہیں ہوتا، تو یہ جو ٹیگمنٹس ہیں یہی ٹیگمنٹس ہیلپ کرتے ہیں ان دا ابزارپشن آف فوڈ فرام دا ہوسٹ باڈی. تو یہ ہوسٹ کی باڈی سے جو خوراک ابزارب کرتے ہیں، کیونکہ ڈائجسٹو سسٹم بہت ان کا ہوتا نہیں ہے، تو یہ دراصل انہی ٹیگمنٹس یعنی اپنی باڈی کی آؤٹر سرفیس جو ایپیڈرمس ہے اس کی مدد سے جو کیا کرتے ہیں، یہ فوڈ کو ابزارب کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ فوڈ کو ابزارب کرتے ہیں بلکہ ہوسٹ کی باڈی کے اندر موجود انزائمز کو بھی یہ کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں، ابزارب کر لیتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے اس کے اندر موجود نروس سسٹم کی. تو وہ کہتا ہے کہ نروس سسٹم جو ہے اس کا ریڈیوسڈ ہوتا ہے ان آرگنزم کی باڈی کے اندر، جیسے ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریڈیوس نروس سسٹم ہے اور ون پیئر آف لیٹرل نرو کارڈ. تو لیٹرل نرو کارڈ جو ہوتے ہیں ان کا جسٹ صرف ایک پیئر موجود ہوتا ہے، باقی کسی طرح کی کوئی نروس فنکشن جو ہے، نروس سٹرکچر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے. اور یہ جو نرو کارڈ یہ ارائیو ہوتا ہے فرام اسکالکس. وہ جب ہم نے ڈائیگرام بنائی تو ہم نے جو اس کی اٹیچمنٹ پارٹ جو تھا، جو جہاں سے وہ اٹیچ ہو رہا تھا اسکالکس تھا، یہ وہاں سے جو ہے یہ لیٹرل نرو کارڈ جو ہے ارائیز ہوتے ہیں. اب ہے ان کے اندر ریپروڈکشن کس طرح سے ہوتی ہے. تو ریپروڈکشن کے لیے ہم نے آلریڈی پڑھا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ ہرمافروڈائٹک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آرگنزم کی باڈی کے اوپر میل اور فیمیل سیکسز جو ہیں، دونوں جو ہیں آرگنز جو ہیں وہ ایک سنگل آرگنزم کی باڈی کے اوپر موجود ہوں گے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ہیں مونوئیشیس. مونوئیشیس مین ہرمافروڈائٹ، یعنی کہ ایک آرگنزم کی باڈی، مونو مین سنگل آرگنزم کی باڈی کے اوپر دونوں پارٹس جو ہیں میل فیمیل موجود ہوں گے. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ مینی ایگز لے کرتے ہیں. مینی ایگز کیوں لے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کہا جو ایوسسٹوڈ ہے ان کے اندر پروگلاٹڈ جو ہیں وہ کنٹینیوس ہوتے ہیں، تسلسل کے ساتھ سیریز آف پروگلاٹڈز ہوتی ہے. تو کیونکہ پروگلاٹڈز میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ زیادہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے ایگز کیا بنیں گے، فرٹیلائزڈ ایگ زیادہ بنیں گے، اور اس وجہ سے جو ہے بچے جو ہیں وہ زیادہ پروڈیوس ہوں گے. وہ کہتا ہے ایچ پروگلاٹڈز، جو ایک سنگل پروگلاٹڈز ہوتا ہے یہاں پر جو ہم نے شو کیا تھا، اس سنگل پروگلاٹڈز کے اندر میل اور فیمیل کا ایک ریپروڈکٹیو آرگن کا سیٹ موجود ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ سنگل پروگلاٹڈ ہے تو اس کے اندر میل آرگن بھی موجود ہوگا اور فیمیل آرگن بھی موجود ہوگا. اسی طرح دوسرے کے اندر، اسی طرح تیسرے کے اندر. اب کیونکہ یہ سیریز ہے تو اس لیے ان کے اندر میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن بھی سیریز کے اندر موجود ہوں گے، لیکن ایک پروگلاٹڈ کے اندر میل ریپروڈکٹیو آرگن اور فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کا ایک پورا سیٹ موجود ہوتا ہے. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کا جو میل ریپروڈکٹیو آرگن ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نیومرس ٹیسٹیز سکیٹرڈ ود پروگلاٹڈز. وہ کہتا ہے یہ جو ایک سنگل پروگلاٹڈ ہے، اس سنگل پروگلاٹڈ کے اندر یہ جو میل آرگن تھا، اس میل آرگن کے اندر نیومرس یعنی کہ مینی ٹیسٹیز موجود ہوتے ہیں. میل آرگن کے اندر کیا ہوتے ہیں، مینی ٹیسٹیز موجود ہوتے ہیں. اب مینی ٹیسٹیز موجود ہیں تو وہ کیا کریں گے، بہت سارے سپرمز پروڈیوس کریں گے. کیا کریں گے، بہت سارے سپرم پروڈیوس کریں گے. اور یہ جو سپرم ہیں یہ پھر اس آرگنزم کی باڈی سے جب باہر آتے ہیں تو ان کا جو کپولیٹری آرگن ہوتا ہے، جس طرح ہیومنز کے اندر جو آرگنز ہے ایجیکولیشن کے لیے اسے پینس کہا جاتا ہے، سملرلی ان کا جو سپرم کی ایجیکولیشن کے لیے ایجیکولیٹری آرگن ہے اس کو سیرس کا نام دیا جاتا ہے. ٹیسٹیز سے جیسے سپرم بنے، سپرم سیرس کے اندر ہے تو سیرس سے جینیٹل پورز کے تھرو یہ کیا کرتے ہیں، اس کے میل ریپروڈکٹیو آرگن سے باہر آتے ہیں. اب اس کا جو میل ریپروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے
وہ پہلے میچور ہو جاتا ہے، جبکہ جو فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ہے وہ بعد میں میچور ہوتا ہے. تو پھر اب یہ ہیں بھی ہرمافروڈائٹ، ایک آرگنزم کی باڈی کے اوپر موجود ہیں، لیکن میل آرگن پہلے میچور ہو رہا ہے، فیمیل آرگن بعد میں میچور ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن پھر نہیں ہوگی، پھر ان کے اندر کراس فرٹیلائزیشن ہوگی. اور وہ کس طرح ہوگی کہ میل آرگن جو کہ پہلے میچور ہو چکا ہے وہ کیا کرے گا، اپنے سپرم کو سٹور کر لے گا، اور یہ اسی ٹائم سیم ٹائم کے اوپر جو فیمیل آرگن دوسرے آرگنزم کی باڈی کے اوپر میچور ہوا ہوگا. اب اس کو ایسے سمجھتے ہیں، یہ انٹسٹائن سمجھ لیں اس کو. اب اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہوسٹ کی ڈائجسٹو ٹریک ہے، انٹسٹائن ہے، ٹھیک ہے. اس ہوسٹ کے اندر یہ ایک آرگنزم موجود ہے، یہ دوسرا آرگنزم موجود ہے. اس کا میل پارٹ جو ہے میچور ہو گیا اور اس کا فیمیل پارٹ میچور ہو گیا، لیکن اس کا میل پارٹ میچور ہو گیا، فیمیل پارٹ میچور نہیں ہوا تھا. اس کے ساتھ سیم اسی ہوسٹ کے اندر دوسرا آرگنزم جو موجود ہے اس کا فیمیل پارٹ میچور تھا. تو یہ کیا کرے گا، اپنا سپرم اس کے اندر کیا کرے گا، ایجیکولیٹ کرے گا، اور اس کے اندر کیا ہوگی، فرٹیلائزیشن ہوگی. اور ایسی فرٹیلائزیشن کو جو کہ سیم سپیشیز کے دوسرے آرگنزم کے ساتھ ہو اسے کراس فرٹیلائزیشن کا نام دیا جاتا ہے. اب فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سنگل پیئر آف اووریز. اب جیسا کہ ہم نے میل ریپروڈکٹیو آرگن کے اندر دیکھا کہ ٹیسٹیز نیومرس تھے، لیکن جو فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن ہے اس کے اندر سنگل پیئر آف اووریز کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. اور یہ جو سنگل پیئر آف اووریز ہیں ان کے اندر کیا بنیں گے، ایگز بنیں گے. کیا بنیں گے، ایگز بنیں گے. اب جو میل ریپروڈکٹیو آرگن کے اندر سپرم بنے تھے وہ سپرم سٹور ہوتے ہیں سیمینل ریسیپٹاکل. ایک ٹیوب ہوتی ہے، ایک ویزیکل ہوتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے سیمینل ریسیپٹاکل. اس سیمینل ریسیپٹاکل کے اندر جو ہے وہ سپرم سٹور ہوتے ہیں. اب جیسے ہی اووری سے ایگ آئے گا تو اس سیمینل ریسیپٹاکل کے اندر ایگ کیا ہوگا، فرٹیلائزڈ ہوگا. اور ایگ آئے گا کہاں، فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کی اووی ڈکٹ سے کیا کرے گا، ایگ آئے گا. اب جیسے ہی فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کی اووی ڈکٹ سے ایگ آئے گا تو یہ یہاں پر سیمینل ریسیپٹاکل کے اندر سپرم موجود ہیں، تو یہ کیا ہوگی، یہاں پر فرٹیلائزیشن ہو جائے گی. اب فرٹیلائزیشن ہوگی اور یہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے یہ فرٹیلائزڈ ایگ موو کرے گا ویٹی لائن گلینڈ کے اندر. اب ویٹی لائن گلینڈ سے آگے موو کرے گا، ہمارے پاس ایک سٹرکچر موجود ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں او ٹائپ. او ٹائپ کے اندر یہ کیا کرے گا، پہنچ جائے گا. اب جیسے ہی او ٹائپ کے اندر پہنچے گا تو اس او ٹائپ کے اندر ایک گلینڈ اور گلینڈ موجود ہوتا ہے جس کو میلز گلینڈ کہتے ہیں. یہ جو میلز گلینڈ ہے یہ کیا کرتا ہے، کیپسول بناتا ہے اراؤنڈ دا ایگ. اب اس کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سنگل پیئر آف اووریز تھا، یہاں سے کیا ہوئے، ایگ ریلیز ہوئے اور دوسری طرف سیمینل ریسیپٹاکل کے اندر ہمارے پاس سپرم موجود تھے. تو سپرم جو تھے وہ سیمینل ریسیپٹاکل سے آئے اور ایگ جو تھے وہ فیمیل پارٹ کی اووی ڈکٹ سے آئے، تو ان کی فرٹیلائزیشن ہوئی. اب یہ ایگ جو تھا یہ فرٹیلائزڈ ہو گیا. اب یہ جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے یہ ایک سٹرکچر سے گزرتا ہے، گلینڈ سے گزرتا ہے جس کو ویٹی لائن گلینڈ کہا گیا. ویٹی لائن گلینڈ سے آگے پھر او ٹائپ کے اندر جاتا ہے. او ٹائپ کے اندر ایک اور گلینڈ موجود ہوتا ہے جس کو میلز گلینڈ کہتے ہیں. اور یہ جو میلز گلینڈ ہے یہ کیپسول فارم کر دیتا ہے، ایک ایسے سمجھے شیل بنا دیتا ہے ایگ کے اراؤنڈ. اور یہ جو ایگ ہوتا ہے پھر یہ یوٹرس کے اندر چلا جاتا ہے. اور جب یہ یوٹرس کے اندر جاتا ہے، یہ تھی اس کے اندر ریپروڈکشن. اب ایگ یوٹرس کے اندر آ گیا، اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. اب ایگ جو ہے ہوتا ایسے ہے کہ یہ جو ہوسٹ ہے یہ سارا کچھ ہوسٹ کی انٹسٹائن کے اندر ہو رہا ہے. تو ہوسٹ کے فیسز کے اندر جب فیسز اس کی باڈی سے باہر آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ آرگنزم کا جو فرٹیلائزڈ ایگ ہے جو کہ یوٹرس کے اندر سٹور تھا یہ بھی باہر آ جاتا ہے اور یہ ہیچ ہوتا ہے اور اس سے نئے آرگنزم جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں.
اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آرگنزم کے فیسز کے اندر باہر نہ آئے، تو یہ کیا ہوگا، یہ ایگ جو ہے دوبارہ اسی آرگنزم کی انٹسٹائن کے اندر ہیچ ہوگا اور نیا آرگنزم اسی آرگنزم کی انٹسٹائن کے اندر بن جائے گا، ہوسٹ کے اندر رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ پروگلاٹڈ جو ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ان کی جو لینتھ ہے، ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ 1 میٹر سے 23 میٹر تک جو ہے وہ جا پہنچتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہمارے پاس کمپلیٹ کلاس سسٹوڈا، اور اس کے اندر ہم نے اس کی مزید 2 سب کلاسز کو ڈسکس کیا۔ اب اس کے اندر ملر اینڈ ہارلے کے اندر چند کامن سسٹوڈز جو ہیں، چند کامن ٹیپ ورم جو ہیں، وہ ان کی ایگزامپل دی گئی ہیں، وہ آپ لوگوں نے خود کر لینی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ کل ملتے ہیں اور اس کے نیکسٹ فائلم کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔